बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो इसी ने एक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा जी, व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा, ज़िंदगी में हमें बहुत से ऐसे मौक़ों का सामना करना पड़ता है जब दिल करता है कि सामने जो बंदा खड़ा था ना उसके मुंह पे ज़ोर का थप्पड़ मारें या सार फोड़ दें, लेकिन दूसरे की इज़्ज़त की वजह से और वालिदैन की अच्छी तरबियत की वजह से हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ कर पाते हैं। और मेरी कुछ बहनें मेरे आज के व्लॉग के साथ रिलेट करेंगी और यकीनन मेरी बातें सुनकर कहेंगी कि कह रही होंगी कि हाँ वाकई ऐसा मौका एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि ज़िंदगी में बार बार आया है। अच्छा, ऐसे मौक़ों पर इंसान दो तरह से रिएक्ट करता है। मेरी कुछ बहनें एक तरह से रिएक्ट करती होंगी और आधी जो है ना दूसरी तरह से करती होंगी। अच्छा, आप आधी किस तरह से रिएक्ट करती होंगी? वो दूसरे पर चीखती होंगी, चिल्लाती होंगी और बुरा भला कहती होंगी, और जो दूसरी बाकी आधी हैं ना वो चुप हो जाती होंगी और कमरे में जाकर रोना शुरू कर देती होंगी या बाथरूम में बंद होकर रोना शुरू कर देती होंगी और सोचती होंगी कि बुरा भला अगले ने जो है ना मुझे कहा और मैं कुछ नहीं कह सकी, मैं जवाब तक नहीं दे पाई। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं अपनी सारी बहनों को बताऊंगी अगर इस तरह का कोई मौका आए ना तो आप लोगों ने किस तरह से रिएक्ट करना है। तो चलिए बात करते हैं ऐसे लोगों की जो आपको बॉडी शेम करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं गुस्से में आकर बॉडी शेम करते हैं और कुछ लोग होते हैं बड़ी मीठी छुरी बनकर बड़ा मीठा मीठा बॉडी शेम करते हैं और कहते क्या है कि अरे कितनी मोटी हो गई हो, अरे पतली हो गई हो, कुछ खाती नहीं हो, रंग कितना ख़राब हो गया है, बच्चे की डिलीवरी के बाद बाल कितने गिर रहे हैं, बाल कितने पतले हो गए। हालांकि इन औरतों ने कभी अपने आप को नहीं देखा होता कि वो किस तरह की लगती हैं। अच्छा, अगर ऐसी ख़वातीन या ऐसे लोग जब भी आपको बॉडी शेम करने की कोशिश करें तो आप लोगों ने क्या करना है? रिएक्ट नहीं करना, ना उनसे लड़ाई झगड़ा करना है, ना उनको कोई सफाई देनी है। बस उस वक्त जो है ना आप लोगों ने अपने आप से एक ही बात करनी है कि आप जो मर्ज़ी कह रही हैं, यू डोंट केयर। वो सुना है ना, हमारे बड़े कहते हैं कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, तो यही करना है और दिल ही दिल में कहना है कि आई डोंट केयर। अच्छा, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन करने में यकीनन आप लोगों की जो है ना टेंशन बिल्कुल दूर हो जाएगी। मतलब ये कहने से, खुद अपने आप को समझाने से। अच्छा, जो लोग आपको बॉडी शेम कर रहे होते हैं ना दर हकीकत वो हंस से ये बात कर रहे होते हैं कि इनका मकसद होता है आपको परेशान करना और आपके अपने घर वालों के खिलाफ बातें निकलवाना होता है। मतलब वो इस तरह की बातें कर कह कर आपको इस बात का एहसास दिला रहे होते हैं कि शायद आपका हस्बैंड आपका ख्याल नहीं रखता, या फिर सास और नंद ने आपका ये हाल कर दिया, या अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो उनका कहना होता है कि या माँ बाप ने ऐसा हाल किया या बहन भाइयों ने। तो ऐसे लोगों के साथ आप जब भी बैठें, क्योंकि मतलब ऐसे लोग होते ही हैं सोसाइटी में, लेकिन ऐसे लोग जब भी आपको मिलें आपने अपने आप से सिर्फ एक ही बात कहनी है कि आई डोंट केयर। ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा अगर आप ऐसे इंसान से मिलें जो अपनी हरकतों की वजह से आपको छेड़े, मतलब छेड़ने की कोशिश करे, जैसे अगर किसी ने आपको बुरा वर्ड कह दिया या फिर सास ने कोई बात सुना दी, जैसे अक्सर सासू माँ की आदत होती है ना, कहती रहती हैं कि हम तो अपने ज़माने में ऐसे थे, इतने काम कर लेते थे, या फिर नंद कोई ताना दे दे तो आपने उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और वैसे भी लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ शैतान खुश होता है बस। और अगले बंदे ने आपको समझना ही नहीं
تو خواہ آپ جو ہے نا اپنا خون جلائیں گی تو کچھ بھی نہ کہیں، ریئیکٹ نہ کریں، صرف اپنے آپ سے کہیں کہ یہ جو بھی بولتی ہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب بھی آپ کے گھر کا بندہ یا گھر کے باہر کا بندہ آپ کو اپنے ہی گھر والوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرے تو آپ نے کبھی بھی اس کے بھڑکاوے میں نہیں آنا۔ حالانکہ خاندان میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ بھی پسند نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں بھی اگر وہ بندہ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے تب بھی بھڑکنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کیا پتہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی ساس کے بارے میں بھڑکائیں گے یا پھر آپ کو آپ کی نند کے بارے میں بھڑکائیں گے۔ ایون کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھی کر دیتے ہیں، بھڑکانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی بھی ان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ جب کسی کی کوئی حرکت شدید غصہ دلائے، جیسے ہسبینڈ نے گیلا ٹاول رکھ دیا بیڈ پہ یا پھر اپنی چیزیں جگہ پہ نہیں رکھتے، بچے ہر وقت گھر پھیلاتے ہیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، تو یا پھر اس کے علاوہ کسی نے آپ کو دعوت میں نہیں بلایا یا دعوت میں اگنور کیا یا پھر آپ کو سلام نہیں کیا یا پھر فیملی میں کوئی ایسا ایونٹ ہو رہا ہو جس میں سب کو بلایا گیا اور آپ کو نہ بلایا گیا ہو، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایسے موقعوں پر ہرگز ریئیکٹ نہیں کرنا، اور آپ نے اپنے دل کو سمجھانا ہے کہ کیا ہو گیا اگر نہیں بلایا گیا، تو کیا ہو گیا اگر ہسبینڈ نے بیڈ پر گیلا ٹاول رکھ دیا، کیا ہو گیا اگر بچوں نے گھر پھیلا دیا۔ بس اپنے آپ سے ایک ہی بات کرنی ہے، کوئی بات نہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور بڑی بڑی باتیں ہیں جن کے بارے میں سوچنا چاہیے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا ایسے موقعوں پر ریئیکٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے کہنے سے، آپ کے سمجھانے سے، آپ کے لڑنے سے کیا آپ کے ہسبینڈ وہ گیلا ٹاول اٹھا کر باہر دھوپ میں تار پر لٹکا دیں گے؟ نہیں نا۔ اور جہاں تک بات ہے بچوں کے گھر پھیلانے کی، تو بچے اپنے گھر میں شرارتیں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ تو ظاہر ہے اگر گھر میں آپ انہیں روکیں گی، ٹوکیں گی، تو یہ پھر بچے جو ہے نا باہر کا رستہ دیکھیں گے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آپ کو دعوت میں نہیں بلاتا تو نہ بلائیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کی زندگی میں، اور ایسے بہت لوگ ہیں جو آپ کی اہمیت کو جانتے ہیں اور جن کی دعوتیں جو ہے نا آپ کے بغیر نامکمل ہیں، مکمل ہی نہیں۔ اگر کوئی اپنی غلطی کے باوجود آپ سے بحث کیے جا رہا ہے اور خود صحیح ثابت کرنے کی اور آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس سے بالکل بھی بحث نہ کریں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، نہ کچھ صفائی دے، کیونکہ آپ صرف اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں اور اپنا ٹائم بھی۔ اچھا، وہ جو بھی کہہ رہا ہے اس کو جو ہے نا آپ نے تسلی دینی ہے کہ ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس یہ کہہ کر وہ جگہ چھوڑ دے، وہاں سے نکل جائیں، فوراً اس جگہ سے اٹھ جائیں، کیونکہ اس بندے کو بھی پتہ ہے کہ وہ غلط ہے اور آپ صحیح ہیں۔ وہ خواہ آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ چاہے گا کہ آپ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ الٹا پلٹا بولے تاکہ لڑائی جھگڑے کی طرف بات آئے۔ تو اپنی انرجی بالکل بھی ویسٹ نہ کریں، فوراً وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ اچھا، آج کی سب سے آخری بات، اگر کوئی آپ کو کسی کے ساتھ ڈسکس کیے جا رہا ہے، مطلب ڈسکس تو آج کل کوئی اچھے لفظوں میں کرتا ہی نہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جو کسی کی اچھائی کو ڈسکس کرتے ہیں، کسی کی اچھی بات کو، اور بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو برے لفظوں میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو کوئی اگر آپ کو ڈسکس کر رہا ہے یا آپ کی کسی کے ساتھ غیبت کر رہا ہے تو کرنے دیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ آپ میں کچھ تو ہے جو یہ اتنا ڈسکس کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ دل ہی دل میں یہ سوچیں کہ ہائے میرے بارے میں ایسا کیوں سوچتا ہے، یا میں ایسی نہیں ہوں، میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، یا پھر یہ بندہ سوچے کہ اس نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا۔ آپ نے اپنے آپ کو تسلی دینی ہے، خوش ہونا ہے کہ آپ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ جیلس ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو بات ہے ایسی آپ میں جو اس کو پریشان کر رہی ہے۔ اچھا، وہ آپ کو ڈسکس کیے جا رہا ہے نا، بالکل بھی پریشان نہ ہو جو آپ کے خلاف آپ کے پیٹھ پیچھے بات کرے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ لیں گے، کیونکہ غیبت کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ
غیبت کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا حساب کتاب تو خود ہی اللہ تعالیٰ نے کر لینا ہے۔ اچھا جی، یہ جو ساری باتیں میں اپنے ولاگز میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں نا، یہ خام خواہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ جھوٹ ہے، اور آپ لوگ سمجھتے ہوں گے نا کہ یہ باتیں صرف شاید بولنے میں اچھی لگتی ہیں اور ان کو پریکٹیکلی اپلائی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنی لائف کو چینج کیا انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر رکھ کے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنی زندگی برباد نہ کریں، اپنا سکون برباد نہ کریں اور اپنی خوشیاں برباد نہ کریں، اور آہستہ آہستہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، پھر دیکھیں آپ کی لائف اور آپ خود کتنا زیادہ چینج ہو جائیں گی۔ اچھا جی، یہ تھا بس میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ۔ اگر آج کا میرا ولاگ پسند آئے تو میرے ولاگ کو لائک کریں، شیئر کریں، اچھے کمنٹ کریں۔ تو پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔